नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन वकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के नलान पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा मौजू है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारों, चाँद, सूरज की दलील देकर वहदानियत की पहचान करवाई। आज़र बाप कुफ्र व शिरक से बाज ना आया, बुतों की पूजा करता था, नमरूद को भी खुदा कहता था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तमाशागर कहता। आखिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनके तमाम बुतों को टुकड़े टुकड़े कर डाला। अब उनको जो गुस्सा आया तो नमरूद और बाकी काफिर कहने लगे, कालू बनु लहू बुनियाना, वो कहने लगे इनके जलाने के लिए एक इमारत बनाओ। फ़अल्क़ूहु फ़िल जहीम, फिर इनको इसके अंदर सख्त भड़कती हुई आग में डाल दो। अस्सफ़ात 97 आयत मुक़द्दस। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कहे को नहीं माना, हालांकि वो उनकी भलाई के लिए बात कर रहे थे। वो कुफ्र व शिरक के दरिया में ऐसे समंदर में डूबे हुए थे कि उनको अल्लाह ताला ने ये तौफीक ही नहीं दी कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात मान जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैसे डाल रहे हैं? वहाँ से ये शैतानों के तो पहले ही बड़े पैरोकार थे। तो काफिर जो होते हैं वो शैतानों की पूजा करते हैं, खा वो इंसान की शक्ल में है या वो जन्नात की शक्ल में है। तो जब इन्होंने आग का बंदोबस्त किया तो शयातीन भी आ गए। तो शयातीन कहने लगे कि हमने दोज़ख से, जो अल्लाह ताला ने बड़ी मंजनेक बनाई हुई है, दोज़खियों को उस मंजनेक के ज़रिए दोज़ख में फेंकता है, हमको मंजनेक देख के आए हैं, ऐसी मंजनेक बना लेते हैं। उस मंजनेक के ज़रिए बहुत बड़े खुले यानी खुली इमारत में जो आग होगी उसके पास तो हम जा नहीं सकेंगे। इस मंजनेक में रख कर इन इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंक दिया जाएगा। जैसे आप समझ लें एक गुलेल होती है, उसमें छोटी सी हम रोड़ी या पत्थरी रख देते हैं तो गुलेल के साथ ऐसे करते हैं तो वो पत्थर जो होता है वो दूर चला जाता है, किसी जानवर को लगाते हैं या शिकार करने के लिए। तो गुलेल की तरह वो मंजनेक थी। अब वो छोटी सी मंजनेक नहीं थी, वो ऐसी बड़ी मंजनेक थी कि जिसको 4000 आदमी जो है वो खींचते थे। 4000 आदमी उसको खींचते थे और फिर वो मंजनेक जो है वो इस्तेमाल होती थी। यानी गुलेल जो होती है वो तो एक आदमी ऐसे इस्तेमाल करता है, लेकिन मंजनेक जो थी 4000 आदमी जो थे उसको खींचते थे। इन्होंने शयातीन ने मिल के और उन कुफार ने ऐसी मंजनेक बना ली और फिर वो जो भड़कती हुई आग का बहुत बड़ा एक समंदर समझ लो, तो उसमें फेंकने का बंदोबस्त किया गया। अब अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और बहुत ज़्यादा फरिश्तों को मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने, बल्कि 70,000 फरिश्तों को अल्लाह ताला ने ज़मीन पर भेज दिया। अब 70,000 फरिश्ते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम, वो जो मंजनेक है, एक तरफ तो ये लोग मंजनेक को खींचने का बंदोबस्त 4000 लोग कर रहे हैं और उधर से अल्लाह तबारक व तआला जो है वो फरिश्तों को भेज रहा है। इन शयातीन ने जितने भी इंसानों में से थे और जिन्नों में से थे, इन्होंने फरिश्तों के साथ ज़्यादती की और उनको ये धमकियां देते थे कि हम आपसे ज़िना करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो तमाम जितने भी मलाइका थे अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज़ होकर दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, ये जो शैतान काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको दफ़ा दूर कर दे। अब वो दुआ कर रहे हैं। इसी तरह उसी दौरान इन्होंने बहुत से ईमान वाले लोग जो थे उनकी औरतों से ज़ना भी किया, बदतमीज़ी इन्होंने कर दिखाई। तो वो जो मंजनेक थी वो इतनी बड़ी थी कि 4000 लोग जो खींचते थे, और वो जो आग थी इतनी बड़ी आग थी कि 3 मील तक जितने चरिंद परिंद और जानवर जो थे उनकी तपश से जल भुन गए, इतनी उसमें तपश थी। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस आग में फेंकने का बंदोबस्त उन्होंने कर लिया। ये जो आग थी ये पूरे 3 मील के फासले तक इसकी गर्मी जो थी वो जानवरों को तबाह बर्बाद किए जा रही थी। अब वो खुद तो करीब नहीं आते थे, मंजनेक से काम लेते थे कि अगर हमारे हाथ से आग लगाई हुई है इससे हम खुद भी नुकसान पा सकते हैं। अब वो मंजनेक के ज़रिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस भड़कती हुई आग में फेंकना चाह रहे हैं। आखिर वो अपने काम में कामयाब हो गए। उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनेक के ज़रिए उस आग में फेंक दिया। सोचने की बात यह है कि इस मंजनेक में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डालकर और इस मंजनेक को यानी कि इस्तेमाल करने में और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने में
ان کا باپ آزر بھی شریک تھا، وہ ابھی بھی ڈٹا ہوا ہے، اس کو اپنے بیٹے سے ذرا بھی محبت نہیں ہے، نہ اس کو اپنی جان سے محبت ہے، نہ وہ سیدھے راستے پہ آ رہا ہے، نہ اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی ضرورت ہے، وہ بھی ڈٹا ہوا اور اپنے بیٹے کو اس آگ میں پھینکنے کے لیے ان کے ساتھ ملوث ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا گیا۔ اب یہ میرا شعر سنیے، اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے، اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لے سکتا ہے۔ اس شعر کی تشریح کرتی ہوں کہ جیسے حضرت موسیٰ اور فرعون کافر جب دریا کو پار کرنا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے نیکوکار لوگ جو تھے انہوں نے پانی کو جب یعنی سفر پانی میں کرنا تھا تو پانی اللہ تعالیٰ نے ایسے پیچھے کر کے جگہ خشک کر دی اور سارا قافلہ جو تھا وہ آگے باخریت پہنچ گئے۔ اور اسی طرح جو فرعون تھا کافر ان کے مقابلے میں تھا، جب وہ گزرنے لگا تو راستہ تو خشک تھا، جب ویسے گزرنے لگے دریا کے اندر گئے تو دونوں طرفوں سے پانی جو تھا وہ مل گیا اور وہ پانی میں غرق ہو گئے۔ یعنی اس بات کا کہ اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے، اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لیتا ہے۔ تو یہی نمرود جس نے آگ کا ڈھیر بنوایا، ایک عمارت میں آگ جلائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پھینکا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنے عشق کی وجہ سے ذرا بھی نہیں گھبرائے اور وہ تو اللہ تعالیٰ نے باخریت رکھے۔ اور یہ جو نمرود ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی موت تو پھر ایسے لکھی کہ یہ اتنی زیادتیاں کرتا اور اتنا ظالم تھا، انسانوں پہ بھی حاوی، جانوروں پر بھی حاوی، یہ اتنے تشدد کیا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑا مچھر اس کے نوز میں سے گزار کے اس کے دماغ میں پہنچا دیا اور وہ اس کے دماغ کو کھائے جا رہا ہے، اس کو اتنا تباہ کیا کہ لوگوں کے سامنے وہ جب ہلتا تھا تو لوگوں سے کہتا کہ میرے سر میں جوتے لگاؤ، جب وہ جوتا ایسے مارتے تھے تو وہ مچھر کچھ دیر کے لیے آرام کرتا، بیٹھ جاتا، اسے ذرا سکون ہو جاتا، یعنی لوگوں کے سامنے وہ ذلیل اور خوار ہوا اور وہ خود آگے سر کر رہا تھا کہ مجھے جوتے لگاؤ، مجھے سکون ہو جائے۔ اور پھر اتنے اس کو کوئی نوکر چاکر جو تھے، ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ اس کو ڈنڈے بھی لگاتے تھے ہلکے ہلکے کہ مچھر بیٹھ جائے، آخر نوکر چاکر بھی اس کو ڈنڈے مارتے مارتے تھک گئے، ایک دن زور سے ڈنڈا لگایا تو اس کا جو سر تھا وہ مچھر نے دماغ تو سارا کھا لیا، اب جو اس کا سر تھا جب اس کے سر پہ زور سے ڈنڈا لگایا تو وہ مر گیا۔ یعنی ایسے جو کافر لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل، خوار اور رسوا کرتا ہے، اور جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات چل رہی ہے تو آگ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کوئی نقصان نہیں ہونے دیا، ان کے لیے آگ بھی گلزار بن گئی۔ آیت مقدس انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کونی باردتم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سراپا سلامتی ہو جا۔ اب دیکھو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے اور ان کا پھر اللہ فرما رہا ہے 70 آیت مقدس انبیاء میں وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے ابراہیم کے ساتھ بری چال کا ارادہ کیا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، مگر ہم نے انہیں بری طرح ناکام کر دیا۔ یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کیسے گلزار بنائی اور اس نے کیسا سوچا، یہ گھر بیٹھا مچھر سے جوتے کھا رہا ہے، لوگوں سے سر میں ڈنڈے کھا کر مرا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتنا برا سوچا اس نے کہ مینار پہ چڑھ گیا، مینار پہ چڑھ کے دیکھ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ تو کچھ بھی نہیں کہہ رہی، اور پھر اس نے پتھر مارنے، دور سے مینار پہ چڑھ کے پتھر مارتا ہے کہ کہیں آگ سے ان کو اثر نہیں تو میں پتھر سے ہی مار دوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ وہ جو پتھر مار رہا تھا وہ ہوا میں معلق ہو گئے، آپ کو ایک بھی پتھر آپ تک نہیں پہنچ سکا، اور اللہ بادشاہ نے اس وقت اوپر سے بارش برسا دی، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گلے ریحاں کے بیچ سایہ دار درخت کے نیچے تخت پر بیٹھے ہیں، آگ کا شعلہ نمرود کی آنکھ میں چلا گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے بینائی کھو بیٹھا۔ جب وہ پتھر مارنے کی کوشش کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی جب بارش آئی، ہوا آئی، وہاں آگ سے بجھنے سے پہلے ایک شعلہ اڑا اور نمرود کی آنکھ میں جو مینار پہ چڑھ کے پتھر لگا رہا تھا وہ شعلہ اندھیری کی جیسے آتی ہے وہ اڑ کے اس کی آنکھ میں چا گیا، اس کی ایک آنکھ جو تھی وہ ضائع ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر دکھایا ہے کہ اسی وقت شعلہ مارتی ہوئی آگ گلزار ہو گئی، اس میں ہزاروں کی تعداد میں بلبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آئیں، بلبلوں نے نشیمن بنائے، سارے چڑیوں نے، بلبلوں نے یا پرندوں نے وہاں گھونسلے بنا لیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام
حشم تو رونق کی آگ میں تخت پر بیٹھے تھے، وہاں چشمے جاری ہو گئے، نہریں، پانی، باغ بن گیا، چاروں طرف گلے بنفشہ و نرگس ریحان کھل گئی۔ نمرود کی بیٹی یہ سارا کچھ دیکھ رہی تھی، اسے یہ پتہ تھا کہ یہ سارا منظر میرے باپ نے بنایا ہے۔ اس کی قسمت اچھی تھی، اس نے باپ کی اس حرکت کو یاد رکھا کہ یہ حرکت بری ہے، لیکن اس کی قسمت نے اس کا ساتھ دیا۔ نمرود کی بیٹی بھی دیکھ رہی تھی، وہ کلمہ پڑھتی ہوئی مسلمان ہو گئی، باپ کو چھوڑ گئی، اور اس کا کلمہ یہ تھا، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ شعر سنیے، بے خطرہ کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ یعنی عشق نے، عقل تو کہتی ہے کہ تو منجنیق سے دوڑ جا۔ اللہ نے اس وقت ملائکہ کو بھی بھیجا تھا کہ ملائکہ کے ذریعے اس آگ میں اتنے ملائکہ آئے تھے تو آپ بچ سکتے تھے، لیکن آپ نے انکار کر دیا تھا کہ میرا وحدہ لا شریک جو ہے وہ جو فیصلہ کر رہا ہے، میرا عشق ہے، میرا یقین ہے، میں اس اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہوں، توکل کرتا ہوں، میں حق پر ہوں، اور آگ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ سب سے بڑی بات اس میں جو آ رہی ہے سوچنے کی، ایک تو ان کا عشق تھا، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اقدس جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے، نور من نور اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نور سے ہیں، اور وہی نور حضرت آدم میں اللہ تعالیٰ نے رکھا، پھر پشت در پشت، پشت در پشت، پشت در پشت اللہ تعالیٰ نیک پشتوں سے اور پاکیزہ صدفوں میں یہ منتقل ہوتا رہا۔ آخر یہ نور جو تھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابو ہیں، تو یہ نور وہی تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام میں تھا۔ تو لوگوں، جو نور ہے اس کو آگ نہیں لگ سکتی، وہ اللہ کے نور تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء کرام آتے ہیں وہ دنیا کو سدھارنے کے لیے آتے ہیں، لوگوں کی سیرت اور کردار بنانے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نزول اسی لیے کیا ہوا ہوتا ہے، ان کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ ویسے بھی یہ بات ایک حدیث شریف ہے، مجھے یاد آ گئی، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ اللہ فرماتا ہے کہ قبل والے آقا دو جہاں لوگوں کو بتا دو کہ میں نے آگ کو، مٹی کو حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھا نہیں سکتی۔ تو جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اسی طرح جو توکل ہوتے ہیں، جو سچے ہوتے ہیں، ان کو کبھی بھی کوئی انسان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ لیکچر میں اس کی اگلی بات آپ کو بتائی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ۔